میرے کامل بندے کو، میرے خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں یہ روکتا ہے۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں اللہ کریم نے یوں نہیں فرمایا ارأیت الذی ینہاک، ینہاک نہیں فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا ینہا، اب عبدن کو نکرہ لایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبدن کے اوپر جو تنوین ہے یہی تو حضور کی عظمت کا دلیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اس آیت کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا، اور بھی کئی حکمتیں لکھی، اور جو میں سنانے والا اس میں یہ ایمان تازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک تھا، یہودیوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کو اپنی فساد و بلاغت پڑھ پڑھ ناز تھا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے ہمیں آقا کریم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا ہے، مجھ سے زیادہ عالم حضرت بلال ہے، ان سے پوچھو۔ جب یہ یہودیوں کی جماعت حضرت بلال کے پاس گئی، حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، میں کون ہوں حضور کے اخلاق کو بیان کروں؟ اگر حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو حضور کی لخت دیگر سیدہ فاطمہ تو زہرا سے پوچھو۔ جب یہودیوں کی جماعت حضور کی لخت دیگر سیدہ فاطمہ تو زہرا کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، حضرت شیر خدا سے پوچھو، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھو حضور کا اخلاق کیسا تھا۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں جب یہودیوں کا یہ قافلہ آیا، حضور آقا کریم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، دنیا میں کتنے اسباب ہیں، یہ ساز و سامان دنیا میں کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا جو ان کا بڑا عالم تھا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو لاتعداد ہے، کتنے اسباب ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان قلیل ہے، دنیا کا سامان قلیل ہے، جو قلیل ہے وہ تم گن نہیں سکتے، جن کے خود کو اللہ نے عظیم کہا۔ اس کو میں کیسے بیان کروں؟ قلیل کو تم گن نہیں سکتے، جن کے خود کو اللہ کریم عظیم فرمائے، وہ میں کیسے بیان کروں؟ آپ نے آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ کریم نے حضور کے اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بابو بابو خلق عظیم کے مالک ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمانے لگے تو مجھ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، جن کے اخلاق کو رب کریم عظیم فرمائے، علی کون ہے کہ حضور کے اخلاق کو بیان کر سکتا؟ اللہ نے عبدن کو نکرہ اس لیے لایا کہ حضور ایسے عبد کامل ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی میں یہ جرت نہیں کہ حضور کے اوصاف کو بیان کر سکے، حضور کے اخلاق حسنہ کو، حضور کے کمالات کو بیان کر سکے۔ ذرا غور فرمائیں، بات جلدی جلدی مکمل کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، دیکھیں تو صحیح اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، میرے خاص بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا، جب وہ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز سے روکتا ہے۔ علماء نے اس آیت کے ضمن میں بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں، ادب والی باتیں، سنے کے ایمان تازہ ہوگا۔ علماء تو بخوبی جانتے ہیں، علماء تو میرے سر کے تاج ہیں، جن کو میری طرح مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ملتا نا، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عید والے دن آپ عیدگاہ میں تشریف لائے تو لوگ نماز عید سے پہلے نفل پڑھتے، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم تو نہیں دیا کہ نماز عید سے پہلے نوافل پڑھو،
تو لوگوں نے ایسے حضور نے میرے کو منع کر دینا کہ نماز نہ پڑھے. فرمایا اس سورہ میں نام تمہارا ادھر نتیجہ تھا اللہ بعد میں ان کو سمجھاؤں گا. نماز پڑھتے ہوئے ان کو نہیں روکتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی ہمیں یہی سبق دیا, نیکی کرنے والے کو نہ روکو. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ نے امام اعظم سے رضی اللہ عنہ سے سوال کیا, حضور جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز میں جب رکوع کے سے سر اٹھائے تو استغفر اللہ پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہنا پڑے. آپ نے فرمایا وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا ربنا لک الحمد کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے. یہ نہیں فرمایا کہ استغفر اللہ نہ پڑھے, بلکہ جو مسئلہ تھا وہ بیان کر دیا کہ اگر استغفر اللہ سے روکتا ہوں اس سورے میں نہ آتا. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ طلوع آفتاب کے وقت مکروہ اوقات میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز سے منع نہ کرو. بعد میں جب وہ پڑھ لے تو اس کو مسئلہ سمجھا دو, بھائی آج تو تم نے اس طرح کر لیا ہے, احتیاط کرنا, اس وقت میں نماز نہ پڑھنا, تاکہ اس سورے میں نہ آ جائے. اللہ کریم نے فرمایا دیکھو اس کو جو روکتا ہے میرے خاص بندے کو جب نماز پڑھتے. اگلی آیتیں سنے ایمان تازہ ہوگا. سبحان اللہ آدھے میں اللہ کریم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر یہ ہدایت پر ہوتا یا ابو جہل ہدایت پر ہوتا اور امر بالتقوی, سبحان اللہ, اگر یہ تقوی کا حکم دیتا کتنا فائدہ تھا. کہ اگر ہدایت پر ہوگا تو مومنوں کی جماعت میں شامل. آقا کریم کی زیارت سے صحبت سے اس کو صحابی ہونے کا شرف ملتا, کتنا فائدہ تھا. مسجد حرام میں نماز پڑھتا تو ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا. اور اگر یہ کلمہ پڑھتا حضور کی غلامی حاصل کرتا تو اس کے جو متبعین تھے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے, اس کا ثواب بھی اس کو ملتا. ان کان علی الہدی, اگر یہ ہدایت پر ہوتا تو کتنا فائدہ ہوتا. اور امر بالتقوی, اگر یہ تقوی کا حکم دیتا خود بھی تقوی اختیار کرتا تو کتنا اس کو فائدہ ہوتا. لیکن اس کی قسمت میں اللہ کرے بدبختی سوار نہ ہو, اس کی قسمت میں اس کے حصے میں ایمان نہیں تھا, ورنہ کوئی کام اور سے تو نہیں تھے. آگے اللہ کریم نے فرمایا اَوَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. دیکھو إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى, یہ جھلاتا ہے منہ پھیرتا ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى, یہ نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آیت کو پڑھو اور اس کے معنی میں غور کرو اور ہر برائی سے باز آ جاؤ. جب بھی کوئی غلطی کرو یہ سوچ لو اللہ دیکھ رہا ہے. اب اگلی آیتیں پڑھے ایمان تازہ, اس کا شان نزول سنے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے ساتھ حضور نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل نے جب دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا, کہنے لگا میں نے تجھے منع نہیں کیا میرے سامنے نماز نہ پڑھا, پھر تو اپنے رب کے سجدے کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں بلکہ حضور نے سختی کے ساتھ اس کو چھوڑا. خبردار آئندہ مجھے اپنے رب کی عبادت سے نہ روکنا, میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا. اب ابو جہل نے دیکھا حضور میرے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں, بڑی سختی فرما رہے ہیں. کہنے لگا پتہ نہیں کس کے سامنے بات کر رہے ہو, اس وقت سردار میں